नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्स वल क़मरु बिहुस्बान सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तरावी में सूरह रहमान से स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह सूरह जुमा तक इसकी तिलावत सुनी। तो अब हम जिन स्टेजेस पे कुरान के एंड पे जिन पारों पे हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें बहुत ज़्यादा कोई तफसीर की या एक्सप्लेनेशन की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इस्लाम का अर्ली दौर है जब कोई अहकामात तो थे नहीं। पहला हुक्म नमाज का आया, वो तो 12 हिजरी में वाक़या मेराज के वक्त आया। तो जो उससे पहले का जो सारा कुरान था वो तो साली एक दीन ईमान और उसकी बात हो रही थी। यहाँ भी सिर्फ बात असल ईमान को ही ताज़ा करने की है। उसके लिए कोई भी सिर्फ कुरान को उठा के पढ़ना शुरू करे, सिर्फ जो लिखा हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की वैसी ज़रूरत नहीं है। तो ट्रांसलेशन के वक्त मसला ये होता है कि आई कैंट रियली डू जस्टिस टू द एग्जैक्ट वर्ड्स कि उनको ट्रांसलेट किस तरह से किया जाए। हम तो बस हमारी औकात ये है कि हम लूजली उन अल्फाज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, मगर जो अल्लाह के अल्फाज हैं उनको ट्रांसलेशन करना हमारे बस की बात ही नहीं है। तो फरमाया अर्रहमान से स्टार्ट हुआ, वो अल्लाह की सबसे बड़ी सिफ्त, वन ऑफ दी बिगेस्ट सिफ्त अर्रहमान, जिससे कुरान स्टार्ट हुआ था। पहली सिफ्त अल्लाह ने अपनी बयान की थी, वहीं से यहाँ पे भी बात अर्रहमान, वो माफ़ करने वाला है, फॉरगिव करने वाला है। दूसरी चीज़ क्या बताई? अल्लमल कुरआन। तीसरी चीज़ बताई खलक़ल इंसान। खलक़ल इंसान बाद में है और अल्लमल कुरआन उससे पहले है। अर्रहमान तो वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। दूसरा काम उसने क्या किया? अल्लमल कुरआन, पहले ही कुरान की जो आदाब से लेकर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर आदाब, जो कुरान के लवाजमात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अदब से उसको पढ़ना, ला यमस्सु इल्लल मुत्तहरून, उसको बग़ैर वज़ू के हाथ नहीं लगाना, या वइज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुरान के लिए आऊज़ु बिल्लाह तिलावत से पहले पढ़ना वाजिब। तो इस तरह के जो आदाब है, लवाजमात है, इनका एहतियात करना, ये भी अल्लमल कुरान में आ गया। फिर उसके बाद उसकी तिलावत सिखाना। लास्ट बिल्कुल गुजरा आज तरावियों में, वल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहिम। ये अल्लाह ने जो रसूल को भेजा, उसका पहला जॉब क्या था? यतलू अलैहिम, इस कुरान को की तिलावत करना सिखाता था। अरबी लोग जो पोइट्री, प्रोज, लिटरेचर के बिल्कुल मास्टर्स एंड PhDs कह लें आज के ज़माने की हमारी टर्मिनोलॉजीज़ में, उनको क्या करते थे रसूल? यतलू अलैहिम आयातिहिम, उनको इस कुरान की तिलावत सिखाते थे। पहला सबसे बड़ा काम तिलावत सिखाना, और फिर युअल्लिमुहुल किताब, उसका इल्म। तो अल्लमल कुरआन इतनी इंपॉर्टेंट सिफ्त थी कि खलक़ल इंसान, जो तख्लीक है इंसान की, उससे पहले अल्लमल कुरआन पे उसका जो इल्म था वो अल्लाह ने पहले ही डिस्पर्स कर दिया। ये इल्म तो पहले से मौजूद था, फिर इंसान की तख्लीक हुई उसके बाद जाके। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन वो है मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, जो इस अल्लमल कुरआन से ही, जो इस कुरान को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। डजेंट मैटर कि पूरा कुरान हो के को एक वन गो में तो कोई सीखने का क्लेम कर ही नहीं सकता, ना कोई कभी ये कोई क्लेम कर सकता है कि मुझे पूरा कुरान आता है, चाहे बड़े से बड़ा इस दुनिया का स्कॉलर हो। पूरा कुरान किसी को आने का क्लेम तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अल्लमल कुरान, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, इसको सीखना और इसको सिखाना, ये बस हम पर लाजिम है। जितना भी आता है, जो थोड़ा बहुत 1, 2, 4 भी आयतें आती है, ये अल्लाह की खैर सिफ़ात हैं जो इस सूरत में आगे भी बयान हो रही है। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समा रफ़अ ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेन चीज़ इन सारी बातों को करके फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अल्लाह की कौन कौन सी चीज़ों को झुटलाओगे, उनकी नाकदरी करोगे। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन है, वो दोनों तरफ का रब है। कौन कौन सी? हर आयत के बाद देखें फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, और जो अल्लाह से डरेगा, मक़ाम रब्बी, अल्लाह के जो मकाम है उससे जो बंदा सिर्फ डर जाए, जन्नतान, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। एक तो जन्नत, एक हदीस में आता है कि अल्लाह ने फरमाया मैंने 2 जन्नतें बनाई हैं,
ایک جنت جو آخرت میں وہ جنت ہے الجنہ، اور دوسری جنت مومن کا دل ہے. تو جو مومن ہوتا ہے اس کا دل ان اٹ سیلف ایسی پیسفل اور سرینٹی کے اندر ہوتا ہے، وہ ایک ان اٹ سیلف اس کے لیے جنت ہوتا ہے. تو یہ جنتان کا اس کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا. ایک چیز جو بڑی علماء نے اس میں لکھی، آگے آیا صورت میں، یعرف المجرمون بسیماہم بالنواسی والاقدام، کہ اس دن جو مجرمون ہوں گے نا، جو مجرم لوگ ہوں گے وہ پہچانے جائیں گے. ایک تو ان کے فور ہیڈ پہ مارکس ہوں گے، جیسے نہیں ایکس لگا ہوا، ان کے نشان ہوں گے فور ہیڈ پہ. یعرف المجرمون، مجرمون پہچانے جائیں گے بسیماہم، ایک تو ان کے یہاں فور ہیڈ کے اوپر نشان، اور پھر والنواسی والاقدام. یہ فرمایا علماء نے اس پہ لکھا ہے بہت ڈیٹیل میں کہ ان مجرموں کو نواسی، یہ جو ہے نا فور ہیڈ، اس کے بالکل سٹارٹ میں یہاں جو بال سٹارٹ ہوتے ہیں، یہاں سے اس کو پکڑ کر پاؤں کے بل اقدام اس کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے لے جایا جا رہا ہوگا اس مجرم کو. تو آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ علماء نے لکھا کہ کسی نے پوچھا کہ یہاں بات ہو رہی ہے مجرمون کی سزا کی، کہ ان کو یہاں سے پکڑ کے پیچھے ڈریگ کرتے ہوئے لے جایا جا رہا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ. تو اس میں بھی اللہ کی ایک نعمت، اور وہ یہ تھی کہ اللہ نے پہلے سے بتا دیا. یہ ان اٹ سیلف اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کا ہمارے پہ احسان تھا. یہ وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا مطلب ہے کہ ایون مجرموں کو پہلے سے بتا دیا کہ یہ والا انجام ہونے والا ہے، اس سے بچ کے رہو. تو بہرحال ہم ظاہر ہے ان تمام صورتوں کی ایک ایک آیات کے اوپر تو بات نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن موٹی موٹی بات وہی سمجھنے کی ہے کہ قرآن کو سمجھنا فرسٹ آف آل، اور ظاہر ہے پھر سنت کو سمجھنا، کیونکہ جو خیرکم تو وہی ہے جو قرآن کو سمجھے گا اور سمجھائے گا. اور کسی نے پوچھا ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ کی زندگی کیا تھی، تو آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی هو القرآن، وہ بس تھی قرآن. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ان اٹ سیلف وہ دونوں کو سمجھنا ضروری ہوگا. لیکن قرآن اٹ سیلف کوئی عام بک تو ہے نہیں، یہ تو ان اٹ سیلف ایسی بک ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ایک پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس میں بھی علماء نے بہت لکھا ہے الحمدللہ کہ پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہو جاتا اور ہم پڑھتے ہیں ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. امیجن کریں نا، ہم پڑھتے ہیں ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کیسے ڈھیٹ لوگ ہوں گے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اگر یہ قرآن اس پہ نازل ہو جائے. اور یہ تو روایات میں آتا ہے جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ایسا بوجھ ہوتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں کبھی ایک آدھ مرتبہ کسی کے پاؤں پہ سر رکھ کے نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، یا مختلف، یا کوئی اونٹ پہ بیٹھے ہیں، جب وحی نازل ہو رہی ہے تو وہ اونٹ نیچے زمین پہ بیٹھ جاتا تھا، اس کے ویٹ سے اتنا ہیوی بوجھ فیل ہوتا تھا کہ اونٹ کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، اتنا ویٹ ہوتا تھا اس وحی کا. تو یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر احسان ہے، ان کا ہم پہ کرم ہے کہ وہ جو قرآن جو اتنا ہیوی کلام تھا وہ انہوں نے پہلے نزل علی قلبک، اپنے سینے مبارک پہ لیا اور پھر ہمیں پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا. تو اب وہ جو اس کے سارے یہ سمجھے کہ کانسیکوینسز تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے سب اپنے سینے مبارک پہ لیے اور پھر ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دے دیا، لو پڑھو خوشی سے، اس پہ عمل کرنے والے بنو. اسی لیے آگے یہ آج گزرا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ بھی رسول تمہیں دیں. اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ سنت کے اوپر عمل کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر فرماتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ کرنا ہے، تو وہ واجب ہو گیا. وما آتاکم الرسول، جو کچھ بھی تمہیں رسول دیں وہ چپ چاپ خاموشی سے ان سے لے لو. وما نہاکم، اور جس چیز سے وہ منع کریں، فانتہوا، اس سے باز آ جاؤ، اس سے دور رہو. واتقوا اللہ، اللہ سے رہو. واللہ شدید العقاب، اس پہ بھی الحمدللہ ہم ایک دفعہ بات کر چکے ہیں کہ عقاب کہیں کہیں قرآن میں آتا ہے عذاب، اور کہیں کہیں قرآن میں آتا ہے عقاب. واللہ شدید العقاب، عذاب ہوتا ہے ایک بحیثیت پورے کسی گاؤں پہ جی سیلاب آ گیا خدا نخواستہ اللہ کے حکم سے، یہ عذاب ہے، پوری قوم تباہ ہو گئی، یہ عذاب ہے اللہ کا. پورا زلزلہ آیا، پورا شہر تباہ ہو گیا، ارتھ کوئک آیا، ٹورنیڈو آیا، ٹویسٹر آیا، واٹ ایور، اور پورا شہر تباہ ہو گیا، یہ اللہ کا عذاب تھا. لیکن عقاب وہ ہوتا ہے جو ایک پرٹیکولر گناہ کی سزا اس کے بدلے میں ہوتی ہے. کسی نے خدا نخواستہ چوری کی، اس کے ہاتھ کاٹ دیں، یہ عقاب ہے اس کے لیے، اس چوری کی سزا، اسپیسیفک گناہ کی سزا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہ ماننے کی بھی کوئی نہ کوئی اسپیسیفک سزا ہے. واللہ شدید العقاب اس لیے آ رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب.
لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک چیز اور جو بہت امپورٹنٹ یہاں پہ گزری، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کرتے کیوں ہو جو وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کہ ایک بندہ بات کرتا ہے فار ایگزامپل، تو اس پہ اکثر آبجیکشن آتا ہے کہ یار آپ فلاں کام تو کرتے نہیں ہو، آپ کیسے دین کی دعوت دے رہے ہو، آپ تو خود تم تو یہ کرتے ہو، تم نے کیسے اس کو اچھائی کی بات دعوت. تو ایسا بالکل نہیں ہے اس آیت کا مطلب. مثال کے طور پہ ایک باپ ہے، وہ اپنی اولاد کو بولتا ہے تم اسکول جاؤ، خود پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، کبھی زندگی میں اسکول کی اس نے شکل نہیں دیکھی، لیکن وہ بچے کو بولتا ہے بیٹا اسکول جاؤ، پڑھو لکھو، تمہارے لیے اچھا ہے. تو کیا یہ لما تقولون ما لا تفعلون ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. وہ تو اس بچے کے لیے فائدہ اچھا کرنے کے لیے اس کو کہہ رہا ہے یہ کرو. اگر وہ خود اسکول نہیں گیا ڈیو ٹو واٹ ایور سرکمسٹانسز، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ کسی دوسرے کو بھی، بچے کو بھی، اپنی اولاد کو نہیں. اور کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے کہ تم وہ بولو جو کرتے نہیں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو میں بولوں اچھائی کرو، دوسرے کو میں بولوں کہ یار تم دوسرے کا حق نہ مارو اور میں خود مارنے پہ لگا ہوا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے بات کا کہ میں وہ کام سے بچوں، وہ کام نہ کروں، یا بولوں نہ کسی کو کرنے کا جو میں خود گناہ میں جس ملوث ہوں، ایٹ لیسٹ وہ نہ کروں. تو بہرحال یہ دعوت کے اپنے لوگوں کو میسج دینے کے، اور وہ اپنے سائر لوازمات ہیں جن کو اسٹڈی اپنے اپنے مقام پہ انشاءاللہ اللہ میں توفیق عطا فرمائے ہم کرتے رہیں. مین چیز وہی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں ہمیں شامل ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور پھر آگے اسے پروپگیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.